شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین اکرام، کل آپ کے سامنے جو سیرت پیش کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کو لے کے نکل گئی اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے چلی گئی اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، ان کی دیکھ بھال ہوئی. کل جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی اس کے اندر کئی لوگوں کو ڈاؤٹ تھا یہ کہ حلیمہ سعدیہ گدھی کے اوپر سوار تھی، ان کے ساتھ اونٹنی بھی تھی. عرب کے لوگ کھانے کے لیے کھجور استعمال کرتے اور جس اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے اس کا وہ دودھ پیا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ خواتین کے قافلے میں گدھی کے اوپر سوار تھی اور ان کی گدھی بہت کمزور ہو گئی تھی. یہی معاملہ تھا. بعض لوگ کہہ رہے تھے اونٹنی کا ذکر ملتا ہے، ان کے ساتھ اونٹنی بھی تھی اور گدھی بھی تھی. آخری بات یہ پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچانک ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ چیر دیا. بچوں نے دیکھا اور حلیمہ سعدیہ کی طرف پکارتے ہوئے نکل گئے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ بات سننے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر تڑپتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. ہم نے تو آمینہ سے یہ بات کہہ کے منگوایا تھا کہ ان کو خطرہ ہے، ابھی ان کا جسم مضبوط نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مرتبہ چیرا گیا. ایک جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے چیرا گیا، اور اس کے بعد جہاں پہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے وہ لوتڑا نکال کے پھینک دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ویسے کے ویسے ہی مچ دیا گیا. جب حلیمہ سعدیہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ جا رہا تھا. حلیمہ سعدیہ نے اپنے گلے سے لگایا. پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب بس ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں باپ کو حوالے کر دینا چاہیے. دونوں میاں بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اور پھر واپس مکہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں باپ ان کی امی کے پاس ان کو حوالے کر دیا. بعض مورخین یہاں پر نقل کرتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال کی ہو چکی تھی، وہ 6 سال تک اپنی ماں سے دور تھے. جب 6 سال کی عمر میں آئے ان کی ماں اپنے بچے کو دیکھتی، 6 سال کا خوبصورت بچہ، چاند جیسا بچہ، کھیلتا ہوا، مسکراتا ہوا، بات کرتا ہوا، اپنے ناز و نعیم میں کبھی نخرے کرتا ہوا، کبھی کھیلتا ہوا. اکثر حضرت آمینہ دیکھتی اور اپنے شوہر کو یاد کرتی، کاش اگر ہمارے شوہر ہوتے تو اتنا پیارا بچہ دیکھ کر وہ بھی خوش ہوتے. اور کبھی کبھی برداشت نہ کر پاتی، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے چونکہ شوہر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، چونکہ اب محمد تو آ چکے ہمارے پاس، کیوں نہ ہم اپنے ننیال جائیں گے اور آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے اور ساتھ میں جہاں پہ آپ کے والد صاحب دفن گئے وہاں پر آپ کے والد صاحب کی خبر کی زیارت بھی کریں گے. اس ارادے سے یہ لوگ نکل پڑے. حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی 6 سال کی عمر میں تھے، حضرت آمینہ آپ کی ماں اور ان کی لونڈی حضرت ام ایمن،
یہ 4 لوگوں کا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکل گیا. اس زمانے میں مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. یثرب نکل گئے اور وہ حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے، وہاں پر وہ ملاقات کرانے کے لیے نکل پڑے. وہاں جانے کے بعد آپ غور کریں، جب اپنے ننیال میں پہنچے وہاں پر کیا باتیں بھی ہوگی، چونکہ جب خاندان والے آتے ہیں تو بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. اور جہاں پر معلوم ہو کہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس کے والد صاحب کو انتقال ہوتے ہوئے ان کے ماں باپ نے دیکھا تھا، حضرت عبد المطلب کے ماں باپ نے یہ سب چیزیں دیکھ لیا تھا. تو جب بچے کو دیکھا تو بڑی محبت کرنے لگے کہ اس کے والد صاحب کا انتقال تو بالکل ہمارے پاس ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی بہو آمینہ کو اور اپنے پوتے کو لیا اور خبر کی زیارت کے لیے نکل گئے، جہاں پہ ان کے والد صاحب کو دفن کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو جہاں پہ دفن کیا گیا تھا زیارت کرنے کے لیے نکل پڑے. جب خبر کے پاس آئے تو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد صاحب گئے، یہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے. مورخین نقل کرتے ہیں خبر کو دیکھنے کے بعد حضرت آمینہ غمگین ہو گئی، اس لیے کہ وہاں پر ان کے شوہر کو دفن کیا گیا تھا. تھوڑے وقت وہاں پر ٹھہرے، پھر اس کے بعد وہاں پر نکل گئے. چونکہ مکہ جو تھا وہ ریگستانی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور مدینہ جہاں پر کھیتیاں تھی، تالاب، بوڑی، اس طرح کے نالے وہاں پر بہت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں گئے تو عجیب و غریب منظر دیکھنے لگے. کبھی تالاب کے پاس جا کر بیٹھتے تو دیکھتے کہ بچے، ننھے منھے بچے تالاب میں تیر رہے ہیں، کبھی یہاں ڈوب کے وہاں پہ نکل رہے ہیں. اور بنو نجار کے جو حضرت عبد المطلب کے ننیال والے تھے، ان کے بچوں نے اللہ کے نبی کو لیا اور ان کو لے کے کھیلنے کے لیے نکل پڑے. کبھی تیرنا سکھاتے، کبھی ہاتھ پیر مارنا سکھاتے، اور کبھی باہر نکل جاتے تو درختوں کے اوپر بیٹھنے والے پرندوں کو اڑاتے، خوب مستی کرتے. یہ بچوں کے ساتھ رہ کر تقریباً 1 مہینہ وہاں پر گزر گیا. 1 مہینہ ختم ہو جانے کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ اب ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، چلو مکہ واپس چلتے ہیں. پھر اپنا سامان انہوں نے باندھ لیا، قافلہ لے کے واپس نکل گئے. اب آپ غور کریں، حضرت عبد المطلب بچپن سے، عبد المطلب جب سے ان کو ہوش سنبھالا گیا، یہ اس راستے سے سفر کرتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے ملک شام، یہ سفر کرنے والے. اور جتنے علاقے سامنے پڑا کرتے تھے ہر کوئی عبد المطلب کو جاننے والا، بڑا تاجر آدمی ہے. دوست احباب بن جاتے ہیں نا، آپ یہاں سے وہاں نکل جاتے تو کئی لوگ آپ سے ملاقات کرنے والے بن جاتے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ ہم ٹھہر گئے، وہاں پر حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اور اس مقام کا نام کیا تھا؟ مقام ابوا. اس مقام پہ آنے کے بعد اس مقام کے لوگ عبد المطلب کو جاننے والے، پہچاننے والے، تجارتی آدمی ہے، کئی دوست و احباب ان کے بن چکے تھے. جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو مقام ابوا کے اندر وہ ٹھہر گئے، کئی دن ٹھہرے. عبد المطلب کہہ رہے تھے کہ جب تک آمینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اپنے پوتے کو ساتھ لے کر یہاں وہاں کی باتیں کرتے، ان کا دل بہلاتے. لیکن اچانک یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر میں تھے، کہیں اور رہ رہے تھے. 6 سال کے بعد ابھی اپنی ماں کے ساتھ چند ہی ایام گزارے تھے، اب ماں کا انتقال ہو گیا. بچے کو عجیب و غریب دکھنے لگا، باپ کو دیکھنے کا موقع نہیں، اور اب ماں سے خوب رہیں گے، ساتھ ماں کی ممتا حاصل کریں گے، ماں کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، وہ ماں کی محبت کو پالیں گے. اللہ نے ان کو وہ موقع بھی نہیں دیا. چند ہی ایام گزرے تھے کہ ماں بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. اور مقام ابوا کے لوگوں نے وہاں کے پہاڑی میں، وہاں کی پہاڑی کے دامن میں ان کی خبر کھو دی گئی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی بھی وہاں پر موجود تھے. 6 سال کا بچہ پورا منظر دیکھ رہا ہے. کفن میں لپٹایا گیا ان کی ماں کو، اور اس کے بعد خبر میں اتارا گیا. پھر اوپر سے ان کے اوپر مٹی ڈالی گئی. عجیب و غریب انداز میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو خبر میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. مٹی ڈالنے کے بعد لوگ واپس گئے. بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ عبد المطلب بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے ہوئے اپنی ماں کی خبر کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے امی جان کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ اماں کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے سامنے بڑھے، کہیں اور یہ برداشت نہ کر پائے، اپنے بچے کو پیچھے سے پکڑا اور وہ لے کر نکل گئے۔ کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک عمر ہو جانے کے بعد ہر کوئی وہاں پہ جا کے پہنچ جاتا ہے، اب آپ کی امی آپ کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو لے کر مکہ آئے، اور جیسے مکہ آئے مکہ والوں نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے اندر کم ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آمینہ۔ ابھی 1 مہینہ پہلے گئے تھے، تندرست عورت تھی، اپنے بچے کو 6 سال کے بعد پائی، بڑی محبت سے اپنے شوہر کی دیدار کرنے کے لیے گئی، خبر کی، لیکن معلوم یہ پڑا سارے مکہ والوں کو کہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہر کوئی تعجب کر رہا تھا، نہ مرنے کی عمر تھی، اتنی جوان عورت، ابھی اس کا انتقال ہوا، ابھی چھوٹا بچہ اس کے گود میں تھا، 6 سال کے بعد ابھی ملا بھی نہیں اور پوری محبت اس کو ملی بھی نہیں، اس کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر بعض مورخین نقل کرتے گئے جب عبد المطلب کی بچیوں کو معلوم ہوا کس کا انتقال ہوا ہے؟ ہاں جی، بھابھی کا انتقال ہوا ہے، بڑی غمگین۔ عبد المطلب نے کہا کہ آمینہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھوپھیاں چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو اپنے گلے لگا کر خوب روئیں، کیونکہ یتیم بچہ تھا، وہ بھی برداشت نہ کر پائے، انہوں نے اپنے آنکھوں کے آنسوں کو روک لیا، برداشت کر لیا۔ اگر ہم یہاں پر بے صبرے بن جائیں گے تو اس بچے کے اوپر کیا بیتے گی، انہوں نے برداشت کر لیا۔ پھر اس کے بعد بعض مورخین یہاں پہ نقل کرتے گئے عبد المطلب اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے اپنے بچوں کو، یہاں پر بچہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جائیداد کی کمی نہیں، مال کی کمی ان کے پاس نہیں تھی، بس جب بچوں کو دیکھتے، اپنی بہوؤں کو دیکھتے، پھر ان کے بچوں کو دیکھتے وہ کیسے اپنے بچوں کو لوریاں گا کے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اپنے بچوں کا دیکھ بھال کھیلتی ہے، اور انہی بچوں میں جب اللہ کے نبی کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ یہ کیسا بد نصیب بچہ ہے، وقت سے پہلے باپ نہیں، جب ماں کی محبت کے لیے آیا تو اس کو اللہ نے ماں کی محبت بھی نصیب نہ کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ٹھان لیا کہ میں اپنے تمام بچوں سے زیادہ میں اس بچے سے محبت کروں گا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابھی میں باپ کی محبت دینے ہی والا تھا، اچانک اس کی ماں چلے گئی، ماں اور باپ کی محبت مجھے دینا پڑا۔ اور کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی کو کھیلنے کا من کرتا، یہ بوڑھے عبد المطلب بچے بن جایا کرتے تھے، ان سے مذاق کرنا، بات کرنا، ان کے ساتھ گھومنا، ان کے پیچھے دوڑنا، یہ ماں باپ کی محبت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، حضرت عبد المطلب وقت کے بڑے بادشاہ تھے، وقت کے بڑے امیر تھے، اور کعبۃ اللہ کے پاس ان کا تخت لگتا، کوئی اگر چوری کرتا، کوئی زنا کرتا، کوئی فلاں کام کرتا، کوئی فلاں کام کرتا، یہ وقت کے سرپنچ تھے، ان کا تخت لگتا مکہ کے پاس سائے میں، مکہ کے بالکل سائے میں تخت لگتا، لوگ آ کے ایسے نیچے بیٹھ جاتے، یہ ان کے اوپر حکم چلایا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تخت کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے، اور ہمیشہ عبد المطلب تخت پہ اللہ کے نبی کو لیتے، ان کے پیٹھ کو سہلاتے، بڑی محبت سے بات کرتے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تخت جب سنوارا گیا اور سارے عبد المطلب کے بچے نیچے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی اپنے معمول کے مطابق اوپر بیٹھ رہے تھے، تو ان کے چچاؤں نے روک دیا ان کو، بابا جان کی جگہ پہ کون بیٹھے گا؟ وہاں سے عبد المطلب آئے، دیکھا کہ محمد کو اوپر بیٹھنے سے روک رہے ہیں، عبد المطلب نے کہا کہ اسے مت روکو، اللہ نے اسے بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا مقام ہی یہ ہے کہ آگے چل کے سردار بننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو اپنے پاس لے کر بیٹھتے، اور گھر کے اندر سامان کبھی ادھر ادھر ہو گیا تو عبد المطلب پہلے اللہ کے نبی کو پکارتے، یہ چیز گم گئی ہے، اللہ کے نبی دادا جان کے پاس وہ چیز لا کر دیا کرتے۔ جو گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے بڑی محبت سے یہ آپس میں رہا کرتے تھے۔
آپ غور کریں، عبد المطلب ہر اعتبار سے ان کو محبت دینا چاہا، لیکن ماں باپ کی محبت نہیں دے پائیں گے بھائی کسی کو بھی۔ وقت آیا، عبد المطلب کی عمر 80 سال ہو گئی اور ماں کا انتقال ہو کے تقریباً 2 سال ہو گیا تھا، اور حضرت اللہ کے نبی کی عمر ابھی 8 سال کی تھی، یا 7 سال ختم ہو کے 8 سال میں داخل ہو گئے تھے۔ 80 سال کی عمر پہنچنے کے بعد عبد المطلب کے پیر اٹھنے نہ لگے، بڑھاپا آ گیا اور بستر پہ لٹا دیا گیا۔ اپنے بچوں میں سوچا کہ کون ہے جو میرے محمد کا خیال رکھ سکے۔ والد صاحب کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ خبر میں جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہماری محبت تھی، اب میری بھی جوانی اور میرا بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب میری بھی طبیعت ختم ہو چکی ہے، اب میری محمد کا خیال کون رکھے گا؟ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ابو طالب ایک ایسا ذمہ دار انسان ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ شادی ہو چکی تھی ابو طالب کی، اور سوچ رہے تھے کہ اگر ابو طالب اللہ کے نبی کی کفالت کرے گا تو ان کی بیوی بھی ہے، یہ دونوں میاں بیوی ملا کر ماں باپ کی محبت دے سکتے ہیں۔ بستر مرگ پر پڑے ہوئے آخری حالت ہے، ابو طالب کو بلایا باپ نے، کہا کہ اے ابو طالب، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو محمد کی کفالت عطا کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد ذرہ برابر بھی سے تکلیف نہ پہنچنا، جو چیز چاہے وقت سے پہلے اس کے سامنے حاضر کر دینا۔ بچے لڑتے ہیں آپس میں، گالی گلوچ کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں دوسروں کو یا حق مار لیتے ہیں کبھی کبھی، اے ابو طالب ان کو وہ آپ مقام دینا جو آپ اپنے بچوں کو نہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد کفالت ان کو عطا کی گئی، اور چند ہی دن گزرے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ایک کے بعد انتقال کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بعض مورخین نے ایک حیرت انگیز وہاں پر منظر کو نقل کیا۔ عبد المطلب کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، کفنانے کے بعد دیکھ رہے ہیں ان کی بیٹیاں رو رہے ہیں، بھوے روتے ہیں، ان کے بیٹے سامنے رو رہے ہیں، عجیب و غریب منظر۔ بات کرنا چاہتے دادا جان سے لیکن بات نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ اب دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا، مورخین منظر نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہہ رہے تھے، دادا جان کیا آپ بھی چلے جائیں گے؟ پہلے ابا چلے گئے، اس کے بعد امی چلے گئے، کیا آپ بھی چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، پھوپھیاں آ کے پکڑتے ہیں، روتے ہوئے کہتی ہے کہ اے محمد اب ابا جان کو جانے دیجئے، اب اللہ کے نبی، اب عبد المطلب اب واپس نہیں آئیں گے، اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب آئے، ان کو اپنے گود میں لیا اور سمجھایا کہ اب ابا جان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہے یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، آپ ان کی خدمت کریں، یہ جنت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔